والسلام علیکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. الله أكبر 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 اللہ اکبر وللہ الحمد. محترم سامعین، آج عید الفطر کی صبح جو ہے ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بڑی خیر و برکت کی صبح ہے. اللہ تعالیٰ آج کی صبح کے تمام خیرات اور برکات سے ہم تمام ساتھیوں کو نوازے. اللہ رب العالمین نے یہ عید کا دن ہمارے لیے جو مقرر کیا، ہماری عیدیں جو ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت، ذکر، اذکار اور آپس کے ہمدردی، الفت و محبت کا پیغام دیتی ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اعلان کیا کہ روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اور جہاں ہمارے اندر تقوی آیا، ہم متقین اللہ تعالیٰ کے ہاں بنے، تو رب العالمین ہمیں بشارت سنائی، ان المتقین فی جنات وعیون. اے وہ لوگوں جنہوں نے رمضان اور کی برکت سے اپنے اندر تقوی پیدا کر کے متقین کا مقام حاصل کر لیا، تو یاد رکھو تمہیں عام جنت میں نہیں رکھا جائے گا، فی جنات وعیون، ان جنتوں میں رکھا جائے گا جس میں عالیشان نہریں بہتی ہوگی. اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہیں. ادخلوها بسلامین، اور تو آمنین، اور کہا جائے کہ بڑے اطمینان کے ساتھ، امن و امان اور سلامتی کے ساتھ رب العالمین کے حکم سے جنت میں داخل ہو جاؤ. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہم پر واجب ہے. یہ عید ہماری جو ہے یہ بھی قسم کی شکر گزاری ہے. اوپر والے رب نے اعلان کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے بندو، اگر تم رب کی شکر گزاری ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اور مزید نعمتوں سے تمہیں نوازتا جائے گا، اور مزید اللہ تعالیٰ برکتیں تمہیں عطا کرے گا. یہ آج ہمارا دن جو ہے عید الفطر کا دن، شکر گزاری کا دن ہے، اور شکر کئی وجہ سے. سب سے پہلا شکر تو یہ ہے اللہ رب العالمین نے یہ عید ہمیں عطا کی ہے یہ دین اسلام ملنے کی برکت سے. اگر دین اسلام نہ ملا ہوتا تو یاد رکھیں شاید کہ ہمیں یہ عید نصیب نہیں ہوتی. جیسے آج اللہ رب دنیا کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں. ایک صحابی آئے کہنے لگے، یا رسول اللہ ارأیت امورا کنت اتعنس بها فی الجاہلیہ،
میں نے 60 سال جاہلیت میں عبادت کی ہے اور بے شمار ہم نے نیکیاں جاہلیت میں کی ہیں. آج مسلمان میں ہو رہا ہوں تو آج سوال ہے وہ 60 سالہ نیکیاں جو میں نے کفر کی حالت میں کی تھی آپ پر ایمان لانے سے پہلے ان نیکیوں کا مجھے کچھ اجر و ثواب ملے گا کہ ساری نیکیاں ضائع ہو گئی؟ آج ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں, آج سے ہماری نیکیوں کا اکاؤنٹ ہوگا اور شمار ہوگا. اللہ رسول ہنس پڑے اور فرمایا میاں تم نے کیا سمجھا ہے؟ یا حکیم اسلمت بما اسلفت من خیر, وہ 60 سالہ نیکیاں جو تو کیا کرتا تھا انہی نیکیوں سے خوش ہو کر کے اللہ نے تجھے دولت اسلام سے نوازا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نوازے. ایمان ملا, ایمان کے برکت سے روزہ اور روزے کی برکت سے آج عید ہم منا رہے ہیں. ایک تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر, ہماری عید جو ہے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے لیے ہے. اس لیے ہر مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو سوائے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ تعالیٰ کا شکر کے ادا کرنے کے علاوہ دنیا کی کوئی اور چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہماری شکر گزاری کو قبول فرمائے. نمبر 2 میرے بھائیو, یہ آج ہم اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تم میں سے جو انسان صدق کے دل کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے اللہ کے رضا کے لیے رمضان کا روزہ رکھتا ہے, رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ذرا سوچو, ایک انسان اگر 3 مرتبہ آپ کو معاف کر دے تو آپ اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. رب نے ایک دن نہیں, زندگی کے پچھلے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں, رب نے کہا اتنا بھی کہہ دو گے تو تمہاری شکر گزاری ہم نے قبول کر لیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. نمبر 3 رب ہماری عیدیں جو ہیں یہ رب کی شکر گزاری کے لیے ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے. تیسری وجہ ہے میرے بھائیوں, جو عید ہماری شکر گزاری ہے اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں عید رمضان کا جب چاند نکلتا ہے, چاند نکلتے ہی اللہ رب العالمین نے اعلان کیا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّاسِ, ماہ رمضان کی آج چاند نکلنے کے بعد سے اگلا چاند عید کا جب تک نہ نکل آئے, جتنی راتیں ہیں ہر رات کو بے شمار ایسے اپنے بندوں کو جنہوں نے برائیاں کی تھی اور برائی کرنے کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو گئے تھے, ایسے بے شمار بندوں کو میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں. یہ شکر گزاری ہے میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرے بندو اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دیتے ہیں. میرے بھائیو یہ اسلام کی برکت ہے, یہ اسلام کی برکت ہے. اسلام نے ہمیں بڑی تعلیم دی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور دنیا میں اسلام کے علاوہ یہ چیز آج بھی دنیا میں کسی کے اندر نہیں پائیں گے جو اسلام کی برکت ہمیں دیا ہے. کیا ہے؟ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت حاجت کو اپنے سے مقدم رکھتا ہے. ہمیشہ ایثار قربانی کا جذبہ ہوتا ہے, ایک دوسرے کے فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں, ابھی کتنے ساتھی پیاسے ہوں گے اور ہر ایک کے سامنے شاید پانی رکھا ہو, لیکن واللہ پانی جب اٹھاتا ہے تو بازو کے مسلمان کہتے ہیں بھائی آپ لیں پی لیں. کبھی آپ نے دیکھا اسلام نے ہمیں کیسی ہماری تربیت کی. رمضان کے مہینے میں انسان دن بھر بھوکا ہے, افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے, اگر کھجور ہاتھ میں آئی تو سوچتا ہے سب سے پہلے بازو والے بھائی کو پوچھتا ہے. وہ سفر میں حضر میں, بلکہ حالت تو یہ ہے اللہ رب العالمین نے
اسلام کی برکت سے ہمارے اندر ایثار اور قربانی کا ایسا جذبہ پیدا کیا کہ اللہ کی قسم سفر اور حضر میں اگر مسلمان ایک چائے بھی پینے لگتا ہے، اپنا ناشتہ کرنے لگتا ہے، سامنے ہندو بھی یاد آتا ہے تو گھر بھائی آپ بھی آئے. یہ اسلام کی برکت ہے. اور یہ چیز آپ دیکھیں گے آج دنیا میں شوہر ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں ایثار قربانی مفقود جن کو اللہ نے ایمان سے محروم رکھا ہے. شوہر کھا لیتا ہے، بیوی کو بھی نہیں پوچھا کہ تو بھی لے لے. آج جیسی بھی دنیا ہے، یہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت ہی بڑا کرم رکھا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے رمضان کی برکت سے ہمارے لیے جو بہت بڑی نعمتیں رکھی، اسلام کی برکت سے اسلام ہمارے اندر آئے اور پھر ہمیں دین قائم کرنا ہے. اسلام ہمارے اندر آ جائے، رمضان ہمیں مل جائے ایمان کی برکت سے، تو رب العالمین نے ہمارے لیے جو بڑی خیر و برکت کی چیزیں رکھی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر تم نے ایمان رکھیے، روزہ رکھا، ایمان لائے، تصدیق کیا، تو اس رمضان کی برکت سے اللہ رب العالمین وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں تمہیں کبریائی کرنا ہے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور تمہیں خوب کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے والا اور اپنا شکر گزار بندہ بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہت بڑی نعمت اس عید کی اور ایمان کے برکت سے جو ہمیں ملی ہے. رب العالمین نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ایمان والو، اللہ رب العالمین نے اپنے دین اور ایمان کی برکت سے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی برکت سے ہمیں یہ دولت عطا کی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اے میرے امت کے لوگوں، اللہ کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. یہ اسلام کا پیغام ہے. ہمیں یہ عید پیغام دیتی ہے کہ ہم اس عید کے دن ایک چلتا پھرتا مسلمان بھی نظر آتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی کہ ہمارے یہاں بیٹھ کر کے تھوڑا سا دو چار لقمہ کھا لے، اس کے بعد جائے. وہ لا تدخلون الجنة، تم میں سے کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتیٰ تؤمنوا، جب تک کہ مومن نہ بن جائے. ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا، اور تم میں سے کوئی آدمی مومن بھی نہیں بن سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ تو سنا دیا، لیکن پھر آپ فرماتے اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں؟ صرف ایک بات ہے، اگر میری ایک بات تم قبول کر لو تو دنیا میں سارے مسلمان تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ گے. یا رسول اللہ کیا ہے؟ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، جہاں بھی تمہارا مسلمان بھائی نظر آئے مسکراتے ہوئے چہرے سے کہو السلام علیکم. اللہ اکبر. بات چھوٹی سے ہے لیکن یہ مومن بنانے کے لیے ضروری ہے. لا تدخلون الجنة، جنت میں داخل ہونے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرنا بھی ضروری ہے. لا تدخلون الجنة، اللہ کی قسم
تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اور یہ محبت پیدا کیسے ہوگی آپس میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری ایک نصیحت قبول کر لو، آپس میں محبت پیدا کر دے گا اللہ۔ وہ ہے میرے بھائیو کتنی عجیب سے چیز ہے، افشوا السلام بینکم۔ اور پھر آگے ذرا سنو، آپ نے ارشاد فرمایا اے مومنو، جب تم دو مسلمان آپس میں ملتے ہو اور اس میری سنت کو زندہ رکھنے کے لیے الفت محبت کے ساتھ جس سلام کیا، اور سلام کے بعد اگر دونوں نے مصافحہ ملا لیا، ہاتھ ملایا، اور دونوں نے ایک دوسرے کے مغفرت کی دعا کی، اللہ صرف فرماتے اللہ کی قسم دونوں کے ہاتھ الگ ہونے کے پہلے پہلے دونوں کے اللہ مغفرت کر چکا رہتا۔ انسان آپس کی الفت و محبت، آج مسلمانوں ایک مسلمان چلا جا رہا ہے، دوسرا مسلمان جانتا ہے ہمارا بھائی ہے، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے ہجرت کر کے، جب مدینے میں آئے پورا مدینہ ٹوٹ پڑا، آپ اونٹنی پر سوار تھے، ایک یہودی عالم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بھی دوڑا اور آیا، سارے بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی تھی، ہر انسان کی نگاہ اور کان اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور میں بھی قریب پہنچا، میں آیا تھا تحقیق کرنے کے لیے، ہم نے تورات میں، انجیل میں، موسیٰ کی سنت میں جو کچھ ہم نے اس نبی کے متعلق پڑھا ہے وہی نبی ہے یا اور کوئی ہے، ہم اس کی ریسرچ کر رہے تھے۔ ہم نے سوچا ہم نے جو نشانیاں پڑھی ہیں ان نشانیوں کو ہم ان کے اندر پاتے ہیں کہ نہیں پاتے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں مجمع کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے جب اللہ کے رسول کے سامنے آگے کھڑا ہوا، فعلمت ان وجهه ليس بوجه كذاب، مجھے 100% یقین آ گیا کہ دنیا کے سب سے اچھے انسان کا چہرہ ہے یہ۔ آگے بڑھا، معلوم پڑا کہ جتنی صفات، جتنی علامتیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں سب اس نبی کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ کان لگایا تو بڑا عجیب سا پیغام سنا، فرما رہے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ کہتے بڑی عجیب تعلیمات، کہتے ہیں مدینہ طیبہ کا سب سے پہلا خطاب تھا، آپ نئے نئے مدینے میں قدم رکھے اور اونٹنی پر سوار خطبہ کیا دے رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس افشوا السلام، نمبر 2 واطعموا الطعام، نمبر 3 وصلوا الارحام، نمبر 4 وصلوا باللیل والناس نیام۔ اے میرے امت کے لوگوں، یہ میں تمہیں آج مدینے میں سب سے پہلا اپنے الہی تعلیمات اور اللہ کا سب سے پہلا پیغام جو آج میں تمہیں سنا رہا ہوں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 افشوا السلام، آپس میں خوب کثرت سے سلام کیا کرو۔ کیوں؟ سلام محبت کرنے کا، دوستی کا، اپنائیت کی ایک قسم کی چابی ہے۔ آپ مسکراتے ہوئے چہرے سے ایک ایسے انسان سے سلام کریں جس نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا ہے تو بھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے اتنے پیار سے سلام کرا، اس کا مطلب ہمارے شاید پہچان کا مجھے نہیں یاد پڑ رہا ہے۔ یا ایھا الناس افشوا السلام، خوب کثرت سے سلام کرو۔ نمبر 2 واطعموا الطعام، اپنے دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، مسافروں کو، ملنے جلنے والوں کو، محتاجوں کو خوب کھانا کھلایا کرو۔ نمبر 3 وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو۔ نمبر 4
اللہ وصلو باللیل والناس نیام، دنیا کے سارے لوگ جب سوئے رہتے ہیں تو تم رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ سب سے پہلا پیغام مدینہ طیبہ کا اور سب سے پہلا خطبہ آپ نے فرمایا میرے امت کے لوگوں، اگر تم یہ 4 عمل کرتے رہے تو تدخلوا الجنت بالسلام، اب دنیا کی کوئی چیز تمہیں جنت سے محروم نہیں کر سکتی۔ انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اور اسلام نے جو ہمیں یہ تعلیمات دی اور ہمیشہ عید جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو قبول کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ جیسے ہم رمضان میں مسلمان تھے، کوشش کرو دوستو رمضان کے بعد بھی ایسے ہی مسلمان رہو۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان جا رہا ہے تو میں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر سے اگلے 11 مہینے کے لیے دور ہو جائیں۔ ہاں؟ استقامت۔ نمبر 2، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے بڑی نعمتیں، آپ نے فرمایا رمضان کے بعد شوال میں جس نے 6 دن کا روزہ رکھ لیا تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے پورے سال میں ہر دن کا روزے دار شمار کر لیا جاتا ہے۔ تو روزہ بھی رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے عبادات، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بار بار یہ خوشی اور عید و شکر گزاری کا موقع عطا کرتا رہے۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے۔ الہ العالمین جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب کر دے۔ رب العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے اصحاب اور عوام کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ کر لے۔ اور جس شہر میں رہتے ہیں خاص طور پر شیخ سلطان حافظ قاسمی، اللہ ان کو ہر بلا ہر مصیبت ہر آفت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے۔ ان حضرات سے وہی کام ہے جس میں آپ کی رضا ہو، امت کی بھلا ہو، قوم اور وطن کی خیر ہو، اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب ہو، امت اور ملت کا نقصان ہو اور قوم اور وطن کا خسارہ ہو۔ رب العالمین جو اللہ اہل حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ظالموں سے کے ظلم سے مظلومین کو بچا رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کی مدد فرما۔ رب العالمین دنیا میں جتنے مسلم ملک ہیں سب کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ ان کی عزت عصمت عفت کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔